امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سینئر صحافی ارشد شریف کی ناگہانی موت سے متعلق ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ایک دوست ہم سے جدا ہو گیا، اور وہ بہت اچھے اعلیٰ پائے کے جرنلسٹ تھے۔ ان کو جس طریقے سے قتل کیا گیا بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں نیروبی کینیا کے اندر۔ اور پھر یہ کہ ان کی موت کے بعد، ان کے اندوہناک قتل کے بعد سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ کون جو ہے وہ ارشد شریف کے قتل پر سیاست کر رہا ہے؟ کون اس کے قتل سے متعلق سب سے زیادہ بینیفٹ بھی لے رہا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں ان کا تفصیل کے ساتھ تجزیہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خود آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بڑا سوال اٹھایا گیا فوج کے ادارے کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ ہو از دی کیو بونو؟ کیو بونو ایک ٹرم ہے لیٹن کی۔ وہ ٹرم کیو بونو کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی بینیفٹ جو کرائم ہوا اس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ کسے ہے، یا سب سے زیادہ فائدہ اس کرائم کا کسے جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہے، اور جس کو بینیفٹ جا رہا ہوتا ہے تو موسٹلی جو کھرا ہوتا ہے، جو شکوک و شبہات، وہ اس شخص کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے اس کرائم کا۔ تو بین ہی اسی طریقے سے ارشد شریف کے قتل کا بینیفٹ کون لے رہا ہے، اور پھر اس میں سیاست کون کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نتھر کے آ رہی ہیں۔ اور وقت جو ہے نا، کہا جاتا ہے وقت سب سے بڑا استاد ہے، تو وقت جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے سطح پر لے کے آ جاتا ہے۔ میں آپ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن وقت جو ہے وہ سب کچھ ثابت کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وقت ثابت کرے گا، تو وقت اپنے طور کے اوپر، نیچر اپنے طور کے اوپر کچھ چیزوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، اور حقائق کو چھپانے کی کوشش ضرور ہوتی ہے، اٹیمپٹس ہوتی ہے بھئی وہ ہڈن رہ جائیں، لیکن وہ کسی نہ کسی وقت سطح پہ آ جاتے ہیں اور حقیقت لوگوں پہ آشکار ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی ہی پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے حکومت سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ارشد شریف کے قتل پہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، تو حکومت کی جانب سے کمیشن کا بھی اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے، وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اور پھر وزارت خارجہ کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ٹیم نیروبی میں جا کے، کینیا میں جا کے تحقیقات کرے گی اور پتہ چلائے گی کہ اس کی جو پراسرار قتل ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، کیوں قتل ہوا، کیا چیزیں ہیں۔ کیونکہ ارشد شریف کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، جو نیروبی یا کینیا کی جو پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جو آ رہا ہے کہ وہ خرم کون تھا، یہ وقار کون تھا۔ وقار کے بارے میں کہیں پڑھ رہا تھا، اب اللہ نوز بیچر کہ سچ کیا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ سچ سامنے تو آئے گا۔ لیکن وقار کے بارے میں مبینہ طور کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ وقار عمران خان کا قریبی ساتھی ہے اور بڑے عرصے سے ساتھی ہے۔ جب خان صاحب پاور میں تھے، وزیر اعظم تھے، تو وقار فریکوینٹلی پاکستان کا ٹریول بھی کرتا رہا۔ بنی گالہ میں اس کی کئی ملاقاتیں عمران خان سے جو ہے وہ ریکارڈ ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وقار کینیا میں تھا، اور وقار کا نمبر عمران خان نے خود ارشد شریف کو دیا۔ اور پھر ارشد شریف کو، جیسے آئی ایس پی آر نے سوال اٹھایا کہ ارشد شریف کو اس ملک سے باہر کس نے بھجوایا، کیوں بھجوایا، تو ارشد شریف کو باہر بھجوانے کا جواب تو خود عمران خان نے تسلیم کر لیا، اور کہا بھی صحیح کہ میں ہی ہوں جس نے ارشد شریف کو باہر بھجوایا۔ اور عمران خان نے یہ برملا تسلیم کیا کہ اس کو تھریٹس تھے، اور میں بار بار، یعنی پہلی دفعہ کہا ارشد شریف نہیں مانا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ، یعنی کہ ارشد شریف کو بار بار عمران خان کی جانب سے بتلایا جاتا رہا، کہا جاتا رہا کہ آپ کو پاکستان کے اندر آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر آپ یہاں رہے ہیں تو آپ مار دیے جائیں گے، یہ کر دیے جائیں گے، وہ کر دیے جائیں گے۔ تو وہ ایک خوف جو ہے وہ ڈالا گیا ارشد شریف کے مائنڈ میں، اور پھر اس خوف کے بعد ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ ارشد شریف کو کس طریقے سے یہاں سے کہ اسلام آباد سے
اسلام آباد بیس جرنلسٹ تھے، تو اسلام آباد سے خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا سے جو ہے پشاور ایئرپورٹ سے اس کو دبئی بھیجا گیا، اور پھر جب وہ دبئی پہنچتے ہیں تو یہ اب پراپیگنڈا آ رہا ہے جو کہ ٹوٹل فیک پراپیگنڈا ہے، اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ جی وہ دبئی میں تھے تو دبئی حکام نے ان کو کہا کہ بھئی ہمارے اوپر دباؤ ہوا ہے اور آپ نکل جائیں، اور یہاں تک فیک پی ٹی آئی کے ٹرولرز کی جانب سے فیک اکاؤنٹس جو ہیں سوشل میڈیا پہ اور خاص کر ٹویٹر پہ، وہاں پہ یہ پراپیگنڈا کیا گیا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک خط لکھا ہے، اور ان کے 10 خطوں سے ایک خط ہے جس میں کہا گیا کہ ارشد شریف کو دبئی سے جو ہے وہ نکال دیا جائے، جبکہ دبئی کے حکام نے بھی اس چیز کی تردید کی اور وہ خط بھی نہیں، اور جہاں سے یہ پروپیگنڈا ہوا تھا وہ اکاؤنٹس بھی فیک اکاؤنٹس ہیں۔ تو یوں بلاول بھٹو زرداری کو بھی اس معاملے میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، اور پھر یہی نہیں بلکہ اس سے آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیروبی میں یا کینیا کے اندر شریف فیملی کی شوگر ملیں اور پتہ نہیں بلا کیا کچھ پراپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جب ہم اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں تو وہ واضح چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے عمران خان مارچ کرے گا کب کرے گا پتہ ہی نہیں، وہ کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا، اس کو ایک ریزن چاہیے تھی، ایک جواز بھی چاہیے تھا۔ تو اب وہ ارشد شریف کی یہ جو ناگہانی قتل ہے اس کے اوپر عمران خان سیاست اپنی چمکا رہا ہے، اور ادھر ارشد شریف قتل ہوا، ادھر عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، تو اس کو بینیفٹ تو عمران خان لے رہا ہے، اور سیاست اپنی اس پہ چمکا رہا ہے کہ خود عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ارشد شریف کی موت کو کے اندر چھپ کے وہ اپنی سیاست کو یا سیاسی دوام چاہ رہا ہے۔ پھر یہ نہیں، یہ تو یہاں کی بات ہے، لیکن وہ مراد سعید کا بھی ایک آج کل ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں اس نے ارشد شریف کے قتل سے پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں پاکستان کی کسی شخصیت نے ارشد شریف کو قتل کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی بندہ ہائر کیا ہے تو اس کو بیرون ملک مار دیا جائے گا، یعنی تو یہ باتیں تو ان کو کیسے پتہ تھی، عمران خان کو کیسے پتہ تھی؟ یہ چیزیں تو پھر پروب ہوں گی تو ان کو بتانا تو پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا۔ پھر اس سے بھی ہٹ کے جب ایک اور چیز ہے کہ ارشد شریف نے عمران خان کی فارن فنڈنگ سے متعلق بہت زیادہ کوسچنز بھی کیے تھے، اور خود ارشد شریف نے ایکسکلوزیو سٹوری کی تھی عمران خان کی فارن فنڈنگ سے متعلق اور ابراج گروپ سے متعلق کہ اس کو کیسے جو ہے ابراج گروپ اس کا فنانسر ہے۔ اور پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ابراج گروپ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ کینیا میں بھی اس کے بہت زیادہ انٹرسٹ تھے، اسی نیروبی کے اندر ہسپتال سے لے کر کافی کے بزنس میں ابراج گروپ انوالو رہا، اگرچہ وہاں پہ بھی بینک کرپٹ ہو گیا اور لوگوں کے پیسے وہاں پہ بھی وہ کھا گئے اور دھوکہ دے گیا، وٹ ایور جو کچھ بھی تھا۔ تو ابراج گروپ کا کینیا کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور یہ وہی ابراج گروپ ہے جس کے خلاف یا فارن فنڈنگ سے متعلق ارشد شریف سٹوری بھی کر رہا تھا، ادھر سے عمران خان اس کو بھیج بھی رہے۔ اور پھر یہ بھی کہ وقار کا نمبر جو اس کے ساتھ وہاں پہ کینیا میں تھا، وقار کا نمبر عمران خان نے اس کو دیا کہ آپ کینیا میں، یعنی کہ ارشد شریف کو کینیا جانے کا ترغیب کس نے دیا؟ خود عمران خان نے دیا۔ اب بات یہ ہے اگر خان صاحب چاہتے تو اس کو کسی اور ملک بھیجوا سکتے تھے، اگر اتنا ان کو تھا تو انہوں نے کینیا کیوں بھجوایا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں سے تو پشاور سے خان صاحب نے نکلوایا، دبئی میں یہ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، لیکن وہ حقائق سامنے آ گئے، اور ایون کہ دبئی حکام کا آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ ہم نے تو اس کو ملک چھوڑنے کا نہیں کہا تھا کہ دبئی چھوڑ جاؤ، ہم صرف یہی ہے کہ بھئی یہاں پہ پاکستان نہیں ہے، دبئی میں سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں، وہ ہر کسی کو کہا بھی جاتا ہے، ان کے اپنے لاز ہیں، تو اس کو دبئی چھوڑنے کا نہیں کہا گیا تھا، لیکن وقار نامی شخص کے ذریعے اس کو دبئی چھڑوا کے کینیا میں شفٹ کرایا گیا، اور پھر اس کا یہ اندوناک ثانیہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا باقی ہیں، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، حقائق نظر آ رہے ہیں، وہ ہمیں ارشد شریف کے قتل کا کھرا جو ہے وہ عمران خان کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور یہ جب چیزیں پروب ہوں گی، سطح پہ سارا کچھ ہوگا تو کھل کے چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ایک بات بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ پہلی بات ہے کہ
سیاست نہیں کرنی چاہیے کسی بھی موت کے اوپر. ایک انسان کی موت پوری انسانیت کی موت ہوتی ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کسی لاش کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے گھسیٹیں, استعمال کریں. یہ جو ہے یہ زیب مہذب معاشروں میں تو یہ چیز زیب ویسے ہی نہیں دیتی. لیکن بات یہ ہے کہ اب ایک شخص کی ناؤ ہی ڈوب رہی ہے تو اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے لیے تو ہر کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا. یا وہ ایک بڑی مثال مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو خان صاحب کی تو سیاست آلریڈی ڈوب رہی تھی تو اس کو یہ ایک تنکا ٹائپ نظر آ گیا تو اس کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ اپنی سیاست کو بچا پاتا ہے یا پھر اس کی سیاست کا بھی جنازہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. تو حقائق تو آپ کے سامنے آئیں گے جب کمیشن اپنا رپورٹس دے گا, یہ چیزیں سامنے آئیں گی, پروب ہوں گی, یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن مین چیز کہ جو سوال خود آئی ایس پی آر کی جانب سے اٹھایا گیا کہ الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہے, کہ اس قتل کا جو سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا ہے یا ہو رہا ہے, تو وہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں ابھی سے ہی نظر آ رہا ہے. اور وہ خود عمران خان کا بیہیویئر, عمران خان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے, یا اس کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ کس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کر کے دوسرے سیاسی مخالفین پہ الزام تھوپ رہے ہیں اور بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں. جب حقائق نہیں ہوتے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایویں مفروضوں پہ مبنی بنانی پڑتی ہیں. تو یہی کچھ وہ پتہ نہیں کیا مفروضے نئے گھڑ کے تو کبھی بلاول بھٹو زرداری کو انوالو کر رہے ہیں, کبھی یہ نواز شریف وغیرہ کو. تو یہ ساری چیزیں کر تو رہے ہیں, لیکن جب حقائق سامنے آئیں گے, جب فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئے گی, وہ جو ٹیم کینیا جا رہی ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے واپس آئے گی, تو اس کے بعد اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ سکے گی. بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ, پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.